بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، عاصم منیر، شہباز شریف، زرداری، ان سب نے مہنگائی ختم کرنے اور ملک کو ترقی دینے کا نعرہ لگا کر آج وہاں پہنچا دیا ہے جس کو آپ کہیں کہ ایک فیلڈ اسٹیٹ بنا دیا ہے. اچھا، ایک فیلڈ اسٹیٹ جو ہے اس کے کیا مینیفیسٹیشن کیا ہے، اس کے کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ دو تین بنیادی سی چیزیں آپ دیکھ لیجئے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، جہاں پر جس سوسائٹی میں انصاف نہ مل سکے، عدلیہ آزاد نہ ہو، یہ ایک اس کی نشانی ہے. پوائنٹ نمبر 2، بہت اہم بات ہے، وہ سوسائٹی جہاں پہ شہریوں کا، سٹیزن کا حکومت سے، سسٹم سے اعتبار اٹھ جائے، ختم ہو جائے، جو آج ہے. اور تیسرا، بہت سارے ریزن میں آپ کو گنوا سکتا تھا، آئی ایم جسٹ سیونگ یور ٹائم. تیسرا کہ جہاں جس معاشرے میں لوگ بھوک اور افلاس سے اس درجہ تنگ آئیں، نوکری نہ ملتی ہو، بچوں کے اسکول کی فیس نہ ہو، ماں باپ کی دوا کے پیسے نہ ہوں، اور انسان خودکشی پر اتر آئے، جہاں پر بڑی قوتیں تمہارے گردن پہ پاؤں رکھ کے کہیں گے نہیں یہ کام تم ایسے کرو گے، ایسے نہیں کرو گے، تو سمجھ جائیے یہ نشانیاں ہیں آپ کے ایک فیلڈ اسٹیٹ کہلانے کے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مانیں نہ مانیں، آپ اس کو جذباتی انداز سے ادھر ادھر سوئنگ کراتے رہیں، بحث کرتے رہیں، لیکن حقائق یہی ہیں. دیکھیے، کل سے خبریں سن رہے ہیں کہ ایک 5 سالہ بچی کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا، وہ مٹھائی بانٹ رہی تھی خوشی میں. ایک 90 سالہ عورت کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. لوگوں کو مار مار کے ان کے ساتھ کیسا تشدد کر رہے ہیں. یہ کوئی کامیابی کی علامتیں ہیں یا ناکامی کی علامت ہیں؟ دیکھیے، عاصم منیر اور ہمنوا مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہیں جو وقت ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہتے، لیکن تھوڑی سی اس پہ روشنی ضرور ہونی چاہیے. دیکھیے، انہوں نے نااہل اور کرپٹ لوگوں کی حکومت بنوائی، نااہل بیوروکریٹس جو ہیں ان کو کھل کے 2000 ارب کی کرپشن، ٹھیک ہے نا. اور ان بیوروکریٹس کے لیے بھی، اور یہ جو نون اور پی پی پی، ان کے لیے بھی، نہ یہ فوج سے لائل ہیں، نہ یہ پاکستان سے لائل ہیں. یہ تو اپنے ایک اعلیٰ مقصد پر کام کرتے ہیں، اور وہ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ رقم بناؤ اور لے جا کے باہر چھپاؤ، بس. وہ آج بھی اس لمحے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کے دن بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آج کے دن بھی ریمیٹنسز ہوئی ہیں. مجھے کچھ اسلام آباد سے دوستوں نے بتایا کہ یار ابھی تک سلسلہ جاری ہے، اور یہ جاری رہا ہے، جاری رہے گا. تو یہ مکمل ناکامی کس کی ہے؟ یہ عاصم منیر صاحب کی ہے. مانے نہ مانے، اب ان کو وے آؤٹ نہیں مل رہا. کیوں؟ وے آؤٹ تو جب ملتا نا کہ عمران خان دب جاتا، جھک جاتا، اس کو ہم منا لیتے. کوئی چانسز نہیں ہیں، جبکہ ابھی بھی بیک ڈور سب کام ہو رہا ہے. لیکن روز ان کو جھٹکا پہنچتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بات ایسی نہیں مانے گا جس سے پاکستان کے عوام بددل ہو جائیں، پاکستان کا مستقبل مزید تاریک ہو جائے اور اس کی سیاست فارغ ہو جائے. وہ کوئی ایسی بات نہیں مانے گا، اور اس کو ماننی بھی نہیں چاہیے. اچھا، ان کو ایسے دانشور ملے جو بیچارے، دیکھیے، اب سہیل وڑیچ ہیں، ان پہ مقدمہ ہونا چاہیے. انہوں نے اتنی جھوٹ اگر بولا ہے تو ان کو جیل کیجئے. ملی بھگت، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایسے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، آج میڈیا کے دور میں کوئی بھی شخص سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے مشہور ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کے پاس اتنا علم ہے، سوچ و فکر کہ وہ زاویے رکھتا ہے جو مسائل کی گھٹی سلجھا سکیں، آگے کا رستہ بتا سکیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں. وہ کون سے بیبی بوائے، کیا نام ہے اس کا، منیب نام ہے،
ایک کا. ان کے ایڈوائزر ایسے لوگ ہیں سوائے 2 آدمیوں کے مجھے تو کوئی قابل ایسا نظر نہیں آتا. ایک نجم سیٹھی ہیں, ایک ہارون رشید ہیں. ہارون رشید صاحب کو یہ پسند نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, جبکہ وہ بڑے بیلنس آدمی ہیں, وہ ان کو ایسی راہ نکال کے دے سکتے ہیں جس میں ان کی بھی بچت ہو جائے اور ملک بچ جائے. اور نجم سیٹھی صاحب وہ جینیس آدمی تو ہیں, لیکن وہ بھی بس ہر وقت بیلنس کر کر کے چلتے ہیں. میں اس طرف بھی ہوں, اس طرف بھی, جب ہوا چلے گی ادھر جاؤں گا, جبکہ ان کے پاس بڑا تجربہ, دور دیکھ لیتے ہیں وہ چیزوں کو, لیکن وہ اپنے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں, اپنی ذات کو. باقی سب افسانے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں چند پوائنٹس دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اچھا, آخر میں یہ 4-5 اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں, اس کو قبول فرمائیے, اس پہ غور و خوض کیجئے گا کہ اس انتشار جو آج اس بری طرح سے پھیلا ہے, اس کی سبب کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. ذمہ دار عاصم منیر, ہمنوا, شہباز شریف اور یہ سارا جو حکومت یہ ہیں, اور اس کی وجوہات کیا ہیں انتشار پھیلنے کی. دیکھیے پوائنٹ نمبر 1, جس معاشرے سے انصاف ختم کر دیا جائے, پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا, یہ انصاف کہیے کہ قتل کر دیا جائے, جہاں سے عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا جائے, تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. اب اس کے اثرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2, یہ ابتری جو آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک تو قدرتی ہے کہ سیلاب آ گیا اور یہ ہو گیا, یہ سب بہت ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں بھی ہوتی نا, لیکن جو چور بازاری مچائی ہے, جو ظلم و تشدد مچایا ہے, اور کہیں کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا, اس میں کرپٹ بیوروکریسی اور وردی والوں کا ان کے ساتھ تعاون شامل ہے. وردی والوں کا اپنا کرپشن اور بیوروکریٹس کے ساتھ ان کا تعاون جو ہے یہ اس میں شامل ہے. پوائنٹ نمبر 3, سیاسی انتشار یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی صاحبوں کوئی موسمی بیماری, الرجی تھوڑی ہوتی ہے. یہ قوم کے ساتھ ناانصافی, غداری, اس کا نتیجہ ہوتی ہے, مسلسل ظلم کا نتیجہ ہوتی ہے یہ عوامل جو حالات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا, پوائنٹ نمبر 4, دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلا جو نہ تم سے محبت رکھتے ہیں, تم سے وفادار ہیں, نہ پاکستان سے وفادار ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ جو تم نے کولیشن بنایا پی 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 اور نواز شریف کا, قوم جانتی ہے یہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے, تم نے ان کو ایک ساتھ ملایا, اس سے قوم کو اعتماد مکمل طور پہ اتر گیا. اور آخری بات دیکھیے, جرنیلوں نے خود تو ساری پاور ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, اور فور فرنٹ پہ رکھا ہے جمہوریت کا چہرہ. وہ بھیانک چڑیل بھی دیکھے تو ڈر جائے, وہ جمہوری چہرہ انہوں نے بنایا ہے جو تاریخ میں پڑھایا جائے گا کہ کس انداز سے, کتنے میسو طریقے پہ انہوں نے الیکشن چوری کروایا, اور پھر نااہل کرپٹ لوگوں کی حکومت بنائی, اور کیسے کیسے بل پاس کرا رہے ہیں اسمبلی میں, ابھی تک چین نہیں ہے. اچھا چلو یار, کچھ تو بات بنتی معاشرے کے لیے, لوگوں کے لیے. لوگوں میں اور بے چینی بڑھ رہی ہے, اب 27ویں ترمیم لاؤ گے, کیا وہ تمام مسائل حل کر دے گی؟ یہ تھوڑے سے بھی مسائل نہیں, وہ بہت سارے مسائل پیدا کرے گی. آپ کو اپنی ریوائر کرنی ہے, اپنی تھنکنگ ساری, یہ جو سوچ جو ہے نا, وہی تو اصل کام ہے. ان کو ریوائر کرنی چاہیے اپنی ساری سوچ کو. ان کا سوچنے کا انداز جو ہے نا کہ ظلم کے ذریعے یہ جیت لیں گے, یہ جیت لیں گے, ایسا کر دیں گے, ایسا ہو ہی نہیں رہا, ایسا ہوگا بھی نہیں. بیک ڈور یہ کر رہے ہیں مذاکرات, اس میں بھی دیکھیے ایک ہی وقت میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, ادھر اس کے علیمہ خان کے بچوں کو وہ اغوا کر لیا. یا کیا آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ حل ہیں سارے, جس نے آپ کو یہ حل سجائے ہیں اس کا دماغ درست نہیں ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اویئرنیس کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا, ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے, مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہم اور امپروو کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.